السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری 10 سورہ آف صلاح کریکشن سیریز کا دوسری ویڈیو ہے۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ القریش صحیح تجوید اور صحیح مخارج کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی آیت کو دھیان سے دیکھیے گا۔ پہلی آیت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ یہاں پر اب ہمیں یہاں پر دھیان کیا رکھنا ہے اس کو سمجھ لیں گے۔ یہاں پر اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں لیلافی، حالانکہ یہاں پہ جو ہے اس کو دھیان سے دیکھیے، یہ ورڈ لام زیر لی اور حمزہ یا زیر ای، اس کو یا مدہ ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ لام زیر لی اور حمزہ یا زیر ای، اس کو کھینچنا ہے، لی ای۔ اسی طریقے سے کھڑے زبر کو بھی کھینچنا ہے، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، سمجھ آ گیا؟ لی ای لا فی۔ اب یہاں پہ فا جو ہے وہ متحرک ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے، اس کو نہیں کھینچنا، فا زیر فی، اس کو جلدی پڑھنا ہے، لی ای لا فی، ٹھیک ہے؟ اب سیکنڈ ورڈ ہے قریش، یہاں پہ قریش پڑھتے ہیں اس کو، یہ جو ہے را یا زبر رئی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ را یا زبر رئی، قریش، اور یہاں پہ ہم شین کو ساکن کر کے پڑھیں گے، دو زیر پر وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ یہ آیت ہماری ڈن ہو گئی۔ اس میں خیال بس اسی کا رکھنا ہے، یہاں پہ لام کو جلدی پڑھنا ہے اور حمزہ یا زیر ای کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے سمجھیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اوکے، یہ آیت ڈن ہو گئی ہے۔ سیکنڈ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ایلافہم، یہاں پہ حمزہ کھڑی زیر ای ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ای، اور اسی طریقے سے لام کھڑا زبر لا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ایلافہم۔ اب ہا کا مخرج ہوتا ہے حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ اب یہاں پہ را ہا زیر ریح، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے اور ہا کا مخرج جو ہے اس کا خیال رکھیں گے، ریح ریح، ٹھیک ہے؟ ریح لتش، اب یہ تا جو ہے شین میں ملے گا، ریح لتشتاء۔ یہ والا جو مد ہوتا ہے، یہ والا مد، ٹھیک ہے؟ یہ والا مد، اس کو ہمیں کھینچنا ہوتا ہے 4 الف کے برابر، اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ حمزہ نظر آ رہا ہے، جب یہ اسی حروف میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور مد متصل کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے کھینچیں گے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں آگے، اس کو 4 الف کھینچا ہم نے، وس، یہاں پہ واو صاد زبر وس، یہاں پہ خیال رکھنا ہے صاد کا مخرج، وس نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے وس، صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وس رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب یہاں پر یا لین ہے، صاد یا زبر صی، اور فا کو ہم ساکن کر کے وقف کریں گے، زیر پر وقف کرنا ہو تو ساکن کر کے ہی وقف کیا جاتا ہے۔ اس پوری آیت کو سمجھیں گے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اوکے، یہ آیت بھی ہماری کریکٹ ہو گئی۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا۔ اب یہاں پر اکثر خواتین غلطی کرتی ہیں، اس کو جلدی پڑھ لیتی ہیں، یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، اس کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، یہ غلط ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے واو مدہ کو، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ فَلْيَعْبُدُوا۔ اب یہاں پہ خیال یہ بھی رکھنا ہے، یا عین زبر یا، حلق میں اس کی آواز جائے گی، فَلْيَعْبُدُوا نہیں ہے، یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا، اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ورڈ ہے رب، یہاں پہ را کو پر کر کے پڑھنا ہے، کل والی ویڈیو میں دیکھ لیجئے را کو پر کیسے کرتے ہیں، رب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، یہاں پہ ہا کھڑا زبر ہا ہے، اس کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہ والا جو ہا ہے یہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، رَبَّ هَٰذَا۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنائے علیہ یعنی سامنے والے دانتوں کا کنارہ
اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں. رب هذا اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے ذال کو. رب هذا البیت. اسی طریقے سے یہاں پہ یالین ہوگا اور تا پر کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. رب هذا البیت. اوکے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر سے سمجھیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اوکے گڈ. ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی فورتھ آیت کی طرف. ٹھیک ہے. الذی. اب یہاں پر جب کبھی بھی اس طریقے سے آتا ہے تو ہم اس کو حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھنا ہوتا ہے. پورے قرآن میں جہاں پر بھی الذی آتا ہے اس میں حمزہ اس الف کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں تب پڑھتے ہیں اس کو. الذی. اب یہاں پہ یہ والا جو مد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل. اس کو پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ ہے 3 الف کے برابر. اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الذی. اوکے. دوسرا ورڈ ہے اطعمہم. جو یہ تو ہے ریڈ کلر کا اس پر قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹتی ہے جیسے اتو. اور تا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ اتو اتو. الذی کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے تو پر قلقلہ بھی کریں گے اور اس کو پر بھی کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الذی اطعمہم. عین کے مخرج کو خیال رکھیں گے. اطعمہم. اب یہ جو گرین کلر کا بنا ہوا ہے یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہاں پر ہوگا میم ساکن کا ادغام. میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا. کیسے روکیں گے؟ الذی اطعمہم ہم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ادغام ہو گیا. یہاں پہ ادغام ہوا ہم. اب یہ جو بلو کلر کا ہے یہاں پہ کریں گے اخفا. اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. دیکھیے روکنے اور چھپانے میں فرق ہوتا ہے. جب ہم نے ناک میں آواز کو روکا تو وہ ہوا غنہ. کیسے؟ اطعمہم. یہ غنہ تھا. اور اسی طریقے سے اگر ہم نون ساکن کا اخفا کریں تو وہ اس طرح ہوگا. میم نون زر من لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم میاں پڑھیں گے. نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے چھپائیں گے؟ میاں. من کے بجائے اس کو ہمیں میاں پڑھنا ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا. حروف اخفا تنوین کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جاتے ہیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے. حروف اخفا 15 ہیں جس میں سے جیم بھی ایک ورڈ ہے ایک حروف ہے جیم. ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میاں جو ام. اب کیونکہ یہاں لام الف کی آیت ہے تو ہمیں یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے. اگر یہاں پر کوئی اور آیت ہوتی تو ہم یہاں پر وقف کرتے اور اس کو پڑھتے میاں جو. لیکن چونکہ یہاں پہ لام الف کی آیت ہے تو ہمیں اس کو ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع. ٹھیک ہے. جو. اب اسی طریقے سے آگے چلیں گے. کھڑے زبر کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. وآمنہم. یہ تینوں متحرک ہے. یہ دونوں متحرک ہیں اور ہا کو میم میں ملائیں گے. وآمنہم. یہاں پہ بھی میم ساکن کا ادغام ہوگا ملا کر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. وآمنہم. یہاں پہ ادغام کریں گے غنہ کریں گے. من خوف. اب یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا. یہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے. یہاں پر وآمنہم من خوف. اب اس واو کو بھی لین کریں گے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اس کو خوف. اور کیونکہ یہاں پہ 2 زیر ہیں تو یہاں پر بھی وقف کرتے ہوئے فا جو ہے ہمارا ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کی ایک بار پوری قرأت سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف. امید ہے آپ کو یہ تجوید اور اس کے رولز سورۃ القریش کے سمجھ آ گئے ہوں گے.
اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے تاکہ اور لوگ بھی قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں. اور اگر آپ نماز میں پڑھنے والی اور صورتوں کی کریکشن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہدایت النساء آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے, بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے, کیونکہ جب دوسری ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس تبھی جائے گا جب آپ نے بیل کو پریس کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.